أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور ایک شخص اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. وهم مهتدون، اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان رسولوں کا ذکر تھا جنہوں نے بستی والوں کو سمجھایا، تو ان لوگوں نے جواباً یہ کہا کہ تم منحوس ہو، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور اس سے بھی سخت قسم کی سزا تمہیں دیں گے. اب ان رسولوں کے قتل کا منصوبہ ان لوگوں نے بنا دیا کہ ان سے ویسے تو جان چھوٹتی نہیں ہے، تو انہیں قتل کر دو، پھر جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو. چنانچہ انہوں نے سخت تشدد کیا. تشدد کے بعد انہیں قتل کا منصوبہ بنایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مددگار ان کے لیے بھیجا. فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں دور کنارے کو. شہر کے دور کسی مقام سے، دور کسی کنارے سے ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو. یہ شخص کون تھا؟ یہ اسی علاقے کا تھا اور دور کہیں کا رہنے والا تھا. اس کا نام جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے حبیب. حبیب اس کا نام تھا، اور نجاری کا کام یہ کرتا تھا، مستری تھا. نجار کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے کو، تو یہ لکڑی کا کام کرتا تھا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ موچی کا کام کرتا تھا، بعض نے کچھ اور پیشے بھی لکھے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ لکڑی کا کام کرتا تھا. اس کی پہلے کئی ان رسولوں سے ملاقات ہو چکی تھی، اور ان سے ملاقات میں وہ متاثر بھی ہوا، تو اس وقت کا جو دین حق تھا وہ اس نے قبول کر لیا تھا. اور پھر بستی سے الگ تھلگ یہ غار میں رہتا تھا. چنانچہ پہلے ادیان میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، اس سے پہلے دین ہو، تو وہاں پر رہبانیت تھی کہ کوئی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے سارے دنیا کے جمیلے چھوڑ دے، گھر بار بیوی بچے کاروبار سب کو چھوڑ کر وہ الگ تھلگ جو ہے وہ غار میں جا کر بیٹھتے تھے، جس کو رہبانیت کہتے ہیں. اور قرآن نے بھی ان کے یہ جو درویش اور ملنگ قسم کے لوگ تھے ان کو رہبان کہا ہے. رہبان جمع ہے راہب کی. تو گھر بار چھوڑ کر یہ دور کہیں کسی غار میں پناہ لیے ہوئے تھا. تو اسے جب پتہ چلا کہ وہ جو مرسلین آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، ان پر تشدد بھی ہوا ہے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا، تو تب یہ رک نہ سکا، یہ دوڑ کر دور سے آیا. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، دور سے دوڑتا ہوا یہ آیا اور کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اسی قوم کا فرد تھا، اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو. تو یہ حبیب نجار بڑھئی کا کام، لکڑی کا کام کرنے والا بڑے دور سے آیا. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی دین کا کام لینا ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ نے اس کا نام، نسب، قوم، قبیلہ، مال، دولت اور اس کی معاشی حالت نہیں دیکھنی ہوتی۔ اللہ اگر کام لینا چاہتا ہے تو غریب سے غریب ترین آدمی سے بھی لے لیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں قبولیت ضروری ہے، قابلیت ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مالدار ہو یا بہت بڑے خاندان کا ہو یا بہت بڑے منصب پر بیٹھا ہو تو وہ کوئی اچھا کام وہی کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کے لیے کسی کو بھی منتخب فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چن لیتے ہیں، ذات، قبیلے، برادری، اسٹیٹس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی نامور لوگ آئے ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جن کا کوئی اعلیٰ خاندان بھی نہیں تھا، جن کا کوئی اعلیٰ منصب بھی نہیں تھا اور کوئی ان کی شہرت بھی نہیں تھی، ایسے ہی اٹھے، اللہ نے منتخب کیا آگے۔ تو یہ شخص مستری کا کام کرنے والا آیا تو آ کر قوم والوں سے کہنے لگا پیروی کرو اس کی۔ اتبعو کا پیروی کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ جو آئے ہیں تمہارے پاس اور تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، پیروی نہ کرنے کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا تو یہ چاہتے کہ ہم اپنی اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے پیسے طلب کرتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں، دولت طلب کرتے ہیں، زمین جائیداد طلب کرتے ہیں، یہ تم سے کسی بھی مالی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور خود بھی یہ کسی مالی کرپشن میں، کسی اخلاقی کرپشن میں یہ لوگ مبتلا نظر نہیں آتے، شکل سے ہی ہدایت یافتہ لگتے ہیں، نیک لگتے ہیں، اور اوپر سے تمہیں جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام پر معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے، تو یہ مخلص لوگ ہیں۔ لہٰذا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ خود بھی راہ راست پر ہیں، تو اس لیے ان کی پیروی کرو۔ اور آگے پھر اس شخص نے، حبیب نجار نے اپنا عقیدہ بیان کیا، یہ آگے کی 13 آیتوں میں اسی کی تقریر ہے، اور اسی کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ اسی حبیب نجار کا، کیونکہ وہ حق کی خاطر اٹھا اور حق کے لیے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں رسولوں کا ساتھ دینے کے لیے جاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، یہ اسے معلوم تھا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا اس نے زیادہ بہتر سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مستری جو پہلی قوموں میں سے تھا اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، پوری 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تقریر کو، اس کے بیان کو، اس کی دعوت کو قرآن میں رکھا، اور تا قیامت یہ پڑھا جاتا رہے۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا، میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، الذی فطرنی، جس نے مجھے آدم سے وجود میں لایا، جس نے مجھے جسم بخشا، جس نے مجھے زندگی دی، تو میرے لیے کیا معنی ہے، کون سا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حالانکہ لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہو، اور جن کو تم معبود بناتے ہو وہ ہے ہی ایسے، ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، تو لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، تو ان معبودوں کی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو جن کو تم پوجتے ہو وہ کچھ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ولا ينقذون، اور نہ اللہ کی پکڑ سے تمہیں چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کروں تو البتہ میں سری گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، فاسمعون، تم کان کھول کر سن لو، اس سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر قوم والوں نے کیا کیا؟ قوم والوں نے ان پیغمبروں پر تشدد بھی کیا، ان کو چھوڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اس کو قتل کر دیا، اور کہا تو ہماری بستی کا بندہ ہے، تو ہمارے علاقے کا بندہ ہے، تو یہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیوں دیتا ہے؟ مار مار کر اسے شہید کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا، ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور وہ نزے کے وقت بھی کہنے لگا ہائے کاش، ہائے کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔
بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے نزع کے وقت ہی زندگی میں اسے اس کا آخری مقام دکھا دیا، جنت دکھا دیا، اور جب اس نے اپنا آخری مقام دیکھ لیا تو اس وقت افسوس کر کے کہنے لگا ہائے کاش کہ میری قوم بھی یہ جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا، مقام داروں میں شامل کر دیا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، فرمایا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہم نے اس شہید کی قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجا آسمان سے، کوئی فرشتوں کا بڑا لشکر نہیں بھیجا، کوئی اور ایسی چیز نازل نہیں کی کہ ان کو ہم ہلاک کریں، کیونکہ وہ اس قابل تھے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ایک فرشتے کی چیخ کی مار تھے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک فرشتے نے چیخ ماری، بعض روایات میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سارے بجھ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، یا حسرتاً علی العباد، افسوس ایسے بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول، جن کے پاس اللہ کو کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن انہوں نے ان کی ہنسی اور مذاق اڑایا۔ اور دیکھو الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری امتیں ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، ان کی طرف وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ ہو، ہر ایک ہمارے روبرو حاضر ہوگا۔